السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا چھٹا باب جو ہے اس کا آغاز کریں گے، جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت۔ اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ ثقافت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور انسانی ثقافت کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ پھر پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں پرانی تہذیب کون سی ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ بھی اس چیپٹر کا موضوع ہوگا۔ تو آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 88 پہ دیا ہوا ہے۔ لفظ ثقافت جو ہے اس کے لغوی معنی کسی شے یا کسی ذات کی ذہنی اور جسمانی نشوونما اور اصلاح کے ہیں۔ ایک فرد جو ہے وہ کسی قوم کی ثقافت کی ایک بنیادی اکائی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو قوم کے افراد ہیں جب وہ سال ہر سال ایک جگہ پر مل جل کر رہتے ہیں، مدتوں ایک جگہ پر رہتے ہیں، تو ان کے باہمی میل جول سے ان کی کچھ مشترکہ عادتیں، ان کی کچھ رسم و رواج اور کچھ اقدار جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں۔ ان کا یکساں طرز زندگی ہوتا ہے، ان کی مسلسل میل جول سے کچھ مجلسی آداب، مجلسی زندگی کے کچھ اصول طے پاتے ہیں، آئلی زندگی کے کچھ قوانین جو ہیں وہ ترتیب پاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی تفریح، ان کے کھیل اور ان کے فنون جو ہیں وہ بھی یکساں ہوتے ہیں، مشترک ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام خصوصیات جو ہیں یہ کسی ایک قوم کو دوسری قوم سے الگ بناتی ہیں، ممتاز بناتی ہیں، اس کو منفرد کرتی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں وہ اپنی عادات میں، اپنے اطوار میں، اپنے رسم و رواج میں دیگر قوموں سے مختلف ہیں۔ ہر قوم کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور انہی خصوصیات سے ہر قوم جو ہے وہ لگاؤ رکھتی ہے، اور زندگی کے مختلف شعبے جو ہیں ان میں اپنی پسند کے مطابق اپنے رویوں کو مستحکم کرتی ہے۔ اسی طرح یہ فنون لطیفہ یعنی شاعری ہے، مصوری، فن تعمیر، فن موسیقی، خطاطی اور زبان جو ہے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں پھر بتدریج ان کے رسم و رواج، ان کا لباس، ان کے رہن سہن، ان کے طور اتوار ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام عناصر ہیں جن کے مجموعے کو ہم ثقافت کہہ سکتے ہیں، یا ان عناصر کا ایک مجموعہ جو ہے وہ ثقافت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تہذیب اور ثقافت جو ہے اس کی بنیاد انہی عناصر پر رکھی جاتی ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی بڑی قومیں ہیں ان کی اپنی اپنی جداگانہ ثقافت ہے، ان کی اپنی اپنی جداگانہ پہچان ہے، ان کی اپنی خصوصیات ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی قوم کی شناخت یا اس کی پہچان جو ہے وہ اس کی ثقافت ہوتی ہے۔ کوئی قوم جو ہے وہ جتنی بھی پرانی ہوگی، اس کی تاریخ جتنی پرانی ہوگی، اتنی ہی اس کی ثقافت جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور اتنی ہمہ گیر ہوگی۔ پھر ثقافت کے بارے میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل ارتقاء کا عمل ہے، ایک مسلسل ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ اس میں آئے دن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق ثقافت جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور یہ تبدیلی ایک فطری عمل ہے۔ اسی طرح ایک علاقے یا ایک قوم کی ثقافت جو ہے وہ دوسرے علاقے اور قوموں کی ثقافت پر بھی نمایاں طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج کا دور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کا دور ہے۔ آج کے دور میں جب میس میڈیا اتنی ترقی کر چکا ہے، جب سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کے علاوہ کیبل نیٹ ورک اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے، ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اتنے جدید ہیں کہ ایک قوم، کسی بھی قوم کا کوئی فرد ہے، کوئی جس بھی ملک سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہے تو وہ چند لمحات میں باقی دیگر ممالک کے ساتھ، دیگر دنیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روابط قائم کر سکتا ہے، اور ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اتنے زیادہ جدید ہو چکے ہیں کہ جغرافیائی حدیں جو ہیں ان سے ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہوئی ہے۔ تو زمینی فاصلے جو ہیں وہ کوئی مزید اب رکاوٹ نہیں رہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ چند لمحات میں اپنی بات جو ہے وہ دیگر پوری برادری تک
بین الاقوامی برادری تک پہنچا سکتا ہے۔ تو آج کے دور میں جو ہے یہ میس میڈیا کی بدولت اور سوشل میڈیا کی بدولت جو لوگ ہیں، جو اقوام ہیں، اور خاص طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنی تہذیب بڑے مؤثر انداز میں دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ یہ اس کی یلغار کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثال ہمیں اپنی روزمرہ زندگی سے ملتی ہے۔ ہماری جو کھانے پینے کی عادات ہیں، جو ہمارا طرز زندگی ہے، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، وہ بڑی حد تک ہمیں دیگر ثقافتوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل بجا ہے کہ کسی قوم کی جو ثقافت ہے وہ دیگر قوموں کی ثقافت پر نمایاں طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی ایک علاقہ ہے یا ایک بڑی قوم ہے تو اس کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی ذیلی علاقائی ثقافتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً پاکستان جو ہے، پاکستان میں 4 صوبے ہیں، تو ہر صوبے کی ہمیں ایک الگ ثقافت دکھائی دیتی ہے۔ پھر یہ ثقافت جو ہے، یہ چھوٹی ذیلی ثقافتیں مل کر ایک بڑی اور مرکزی ثقافت جو ہے اس کو ترتیب دیتی ہیں۔ جس طرح ہر صوبے کی ایک اپنی الگ شناخت ہے، اپنی ایک صوبائی ثقافت ہے، تو یکساں طور پر یا مشترکہ طور پر وہ مل کر ایک بڑی مرکزی ثقافت جو ہے اس کو ترتیب دیتی ہیں۔ ثقافت کی اگر تعریف کی بات کی جائے تو ایڈورڈ ٹائلر جو ہے، اس نے ثقافت کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کی ہے کہ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے افکار اور ان کے اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ ثقافت کی ایک اور تعریف جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ ثقافت ماحول کا وہ حصہ ہے جو انسان نے تشکیل دیا ہو۔ تو ثقافت جو ہے یہ ایک کل ہوتی ہے، اور کسی علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے ارادی یا غیر ارادی افعال جو ہیں ان کی بدولت یہ پروان چڑھتی ہے۔ پھر ان لوگوں کے عقائد، ان کے رسم و رواج، ان کے علوم و فنون، ان کے قوانین اور معاشرتی رویے جو ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ثقافت جو ہے یہ قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہر قوم کی پہچان اس کی ثقافت سے ہوتی ہے، اس کی تہذیب سے ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی جو کسی قوم کی مشترکہ عادات، اطوار، ان کا رہن سہن، ان کے افعال، ان کے ارادی اور غیر ارادی افعال جو ہیں، یہ سب ان سب کے اوپر اس قوم کی ثقافت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اب ہم جائزہ لیں کہ انسانی ثقافت جو ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ تو آج کا انسان ہمیں جتنا مہذب دکھائی دیتا ہے، اور آج کی تہذیب اور ثقافت کی جو شکل ہمیں آج دکھائی دیتی ہے، یہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ ہزاروں سال پہلے انسان جو ہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے تھے، اور اس وقت انسان کی جان مال، اس کی عزت کے تحفظ کا کوئی بھی باقاعدہ نظام موجود نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ انسان جو ہے اس نے ایک دوسرے کا اعتماد جیتا، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھا، اور آپس کے میل جول سے، انسانوں کے اکٹھا رہنے سے انسانوں نے خود کو منظم کیا، اور کچھ قواعد و ضوابط جو ہیں ان کے باہمی میل جول سے کچھ ترتیب پائے، کچھ اصول جو ہیں وہ پروان چڑھے، اور اس طرح تہذیب اور ثقافت جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ آغاز جو ہے، یہ عمل جو ہے، یہ دریاؤں کے قریب زیادہ تیزی سے پروان چڑھا، اور اس سے بتدریج پانی چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ لوگ، وہ ثقافتیں جو دریائے سندھ، دریائے نیل، دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پھیلیں، ان سے کھیتی باڑی کا تصور جو ہے وہ پروان چڑھا۔ لوگ، وہ آبادیاں جو پانی کے قریب تھیں، انہوں نے کھیتی باڑی کا جو ہے ایک تصور دیا، اور انسان جو ہے اس نے مستقل بستیاں بنانے کا اور ایسی طرز زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا، جس سے تہذیب و ثقافت جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ دریاؤں کی وادیاں جو تھیں ان میں چونکہ پانی کی موجودگی تھی، تو پانی کی موجودگی جو ہے اس نے ثقافت کو پروان چڑھایا، آب پاشی جو ہے اس نے زراعت کی راہ ہموار کی۔ پھر دریا جو تھے، دریاؤں کے پاس قریب جو وادیاں تھیں، ان میں زرخیز مٹی کی بدولت زراعت جو ہے وہ زیادہ اچھے اور بہتر انداز میں انسان نے شروع کی، اور اس طریقے سے ایک مہذب اور ایک محفوظ
دور جو ہے اس کا آغاز ہوا انسانوں کی زندگی میں۔ موجودہ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو ضلع ساہیوال کے قریب ہڑپہ کے مقام پر جو ہے وہ کھدائی کی گئی تو ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار وہاں سے ملے۔ اسی طرح ضلع لاڑکانہ جو ہے اس کے قریب موئنجو دڑو کے مقام پر بھی کھدائی کی گئی۔ موئنجو دڑو کا جو لفظی معنی ہے وہ مردوں کا شہر کے ہیں، تو یہاں سے کھدائی کے دوران میں کافی پرانی تہذیب جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کے آثار ملتے ہیں۔ اسی طرح مصر اور عراق جو ہے ان میں بھی قدیم آثار دریافت ہوئے ہیں، قدیم تہذیب کے آثار ملے ہیں کھدائی سے۔ تو وادی سندھ، وادی نیل، وادی دجلہ اور فرات جو ہے اس میں انسانی ثقافتوں کی بنیادی طور پر ابتدا ہوئی۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یہ ان وادیوں میں بسنے والے جو لوگ تھے، ان کی تہذیب و ثقافت، ان کا مذہب، وہ رسم و رواج جو ہیں وہ مخصوص طرز زندگی کے حامل یہ لوگ تھے۔ اور کھدائی سے جو آثار ملے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان وادیوں میں بسنے والے جو لوگ تھے ان کی باقاعدہ تہذیب و تمدن رکھتے تھے، ان کا مذہب تھا، باقاعدہ رسم و رواج تھے، اور ایک مخصوص طرز زندگی کے حامل لوگ تھے یہ۔ پھر ان علاقوں سے کی جو تہذیب ہے اس نے دیگر علاقوں کی تہذیبوں پر اپنے اثرات مرتب کیے، اور دیگر علاقوں کے افراد جو ہیں ان تک وہ اثرات منتقل ہوئے، اور ایک مہذب ماحول جو ہے وہ ہمیں پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو وادی سندھ کی جو تہذیب و ثقافت ہے وہ بہت ہی پرانی ثقافت ہے، آج سے کوئی 5000 سال پہلے۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جو ہیں وہ جس وسیع علاقے کو سیراب کرتے ہیں اس کو ہم وادی سندھ کہتے ہیں، اور وادی سندھ جو ہے یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے۔ یہ تہذیب آج سے کوئی 5000 سال جو ہے وہ پرانی ہے، اور یہ بات پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ موجودہ انسانی تہذیب جو ہے اس کا آغاز اس علاقے سے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم اثر تہذیبیں جو ہیں وہ عراق اور سندھ میں بھی موجود تھیں۔ سب سے پہلے 1922 میں موجودہ سندھ کا جو شہر لاڑکانہ ہے اس سے تقریباً 27 کلومیٹر کے فاصلے پر موئنجو دڑو کے جو ٹیلے ہیں ان سے کھدائی کی گئی، اور یہ کھدائی جو ہے ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل جو ہیں ان کی نگرانی میں کی گئی تھی۔ اس کھدائی کے دوران جو ہے بہت ساری ایسی اشیاء ملیں، اور اس دوران میں پنجاب کا جو شہر ساہیوال ہے وہاں سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہڑپہ کے ٹیلے جو ہیں ان میں بھی کھدائی کی گئی۔ یہ دونوں جو تھے، کھدائی سے جو آثار ملے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں باقاعدہ منظم طور پر آباد شہر تھے، اور ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ شہر جو ہیں وہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے آباد کیے گئے تھے، اور تقریباً 2500 سال پہلے جو ہیں یہ تباہی کا شکار ہو گئے۔ یہ دونوں شہر جو ہیں یہ چونکہ دریا کے کنارے پہ واقع تھے تو اس لیے غالب امکان یہ ہے کہ سیلاب نے وہاں پر تباہی مچائی ہوگی، اور جس کے نتیجے میں یہ شہر جو ہیں وہ غیر آباد ہو گئے۔ موئنجو دڑو جو ہے یہ شہر، دونوں شہر جو ہیں ان کا آپس میں جو فاصلہ ہے ایک دوسرے سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ موجود ہیں۔ ان میں نمایاں ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہے، اور کھدائی کے دوران جو اشیاء ملی ان میں ہتھیار، زیورات، جو، گندم، اس کے علاوہ جانوروں کے پنجر، کپڑے، برتن، مجسمے اور کھلونے وغیرہ شامل ہیں۔ یہ کھدائی کے دوران جو اشیاء ملی ہیں ان سے ان لوگوں کی تہذیب، ان کی ثقافت کے بارے میں اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کے پیشوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کن پیشوں سے وابستہ تھے، ان کی طرز زندگی کس طرح کا تھا، ان کا مذہب کیا تھا۔ تو ان کے جو کھنڈرات تھے ان سے فن تعمیر کے بارے میں ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور گھر، سڑکیں، نالیاں، حمام، مارکیٹیں وغیرہ موجود تھیں۔ تو اس وقت کی یہ بہت ہی مہذب تہذیبیں تھیں، کیونکہ وہاں پر جو گلیاں تھیں وہ کھلی، کشادہ، چوڑی اور خوبصورت تھیں۔ اس کے علاوہ جو نکاسی آب کا ایک باقاعدہ سسٹم تھا، نکاسی آب کے لیے جو نالیاں بنائی گئی تھیں وہ پکی اینٹوں سے جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے باقاعدہ انتظام تھا، حفظان صحت کے لیے انتظام تھا کہ یہ جو نالیاں تھیں گندے پانی کی ان کو اوپر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حفظان صحت کے لیے جو ہے وہ کتنے مناسب اقدامات کیے ہوئے تھے۔
پھر ان تہذیبوں سے پتہ چلتا ہے کہ روشنی اور ہوا کا گزر جو ہے اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ کھنڈرات سے اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی کشادہ اور خوبصورت بازار تھے، اور روشنی اور ہوا کا جو ہے وہ خصوصی انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ گندم وغیرہ اور جو ہے اس کی موجودگی سے ان کے آثار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ کاشتکاری بھی ہوتی تھی، اور اس کو فصلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے گودام جو ہیں وہ بھی تعمیر کیے جاتے تھے۔ پھر اور سوتی کپڑا جو ہے اس کا بھی اس کے سوتی کپڑے پہننے کے بھی ثبوت ملے، اور کھدائی کے دوران جو ہے وہ چرخے سے ملتی جلتی ایک مشین جو ہے وہ بھی برآمد ہوئی، وہ بھی کھدائی سے نکلی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں سوتی کپڑا جو ہے وہ بھی موجود تھا۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ قبرستان جو ہیں ان کی موجودگی سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو دفنانے کے شواہد جو ہیں وہ بھی اس سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو کوئی بھی تہذیب کے جو آثار ہیں وہ ہمیں ان لوگوں کی طرز زندگی، ان کی معاشرت اور ان کا جو ان کے پیشے تھے ان سے متعلق ہمیں اس کے بارے میں بڑی مفید معلومات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اور یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ کل انشاءاللہ ہم قدیم وادی سندھ کی خصوصیات جو ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں سیکنڈ ایئر آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔